کہ تابعین میں سب سے بہتر میرا یہ غلام ہے۔ ایک ہوتا ہے صحابی، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی، اسلام سے ہٹے نا، اسی حالت میں ان کی وفات ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ حضور کو دیکھتے ہیں ایمان کی حالت میں۔ اور ایک ہوتا ہے تابعی، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کے صحابی کی زیارت کی، جس نے سرکار کے صحابی کی زیارت کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی وہی ہے کہ حالت ایمان میں حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی اور پھر حالت ایمان میں ہی ان کا خاتمہ بھی ہوا۔ تو تابعین بھی بڑی کثیر تعداد میں ہوئے، لیکن ان میں سے میرے آقا نے فرمایا جو سب سے بہتر میرا تابعی ہے نا، لوگوں کو مدینے میں نہیں رہتا، وہ مکے میں نہیں رہتا، یا رسول اللہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا وہ یمن کے شہر قرن میں رہتا ہے، وہ قرن میں رہتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس محبوب عاشق کا نام بھی بتا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس ہستی کا ذکر خیر آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خیر التابعین، خواجہ خواجگان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ذکر یہ ہے تابعی، لیکن ان کا ذکر حضور کی حدیثوں میں ملتا ہے، یعنی ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، رہتے بھی یمن میں ہیں۔ یمن کا ایک علاقہ تھا قرن، وہاں کا ایک قبیلہ تھا مراد، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، نام تھا اویس بن عامر، نام تھا۔ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، رہتے بھی مدینہ سے دور ہیں، لیکن میرا کملی والا مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے اس غلام کا ذکر فرمایا کرتا تھا۔ آپ خود سوچیں ان کے عشق کے اندر کتنی کشش ہوگی، کس درجے کا ان کو اللہ پاک نے عشق عطا فرمایا ہوگا کہ جو خود قرن میں رہتا ہے اور حضور کے زمانے میں رہتے ہیں، حضور سے ملاقات کرنے بھی نہیں آ سکے، ملاقات بھی نہیں کی، لیکن ادھر ان کا عشق ہے، اتنا کامل عشق ہے کہ جس کا اثر مدینے تک آتا ہے، اور پھر مدینے والی سرکار بھی اپنے غلام کا عشق قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ، یہ نہیں کہ میرا عاشق ہے اور مجھ سے ملنے بھی نہیں آ رہا، نہ، ساری بات کملی والے نے خود کھول کھول کر صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دی۔ اب میں پہلے وہ بات بیان کر دوں اور پھر اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ توجہ، حدیث کے راوی ہیں حضرت فاروق اعظم، کوئی عام راوی بھی نہیں، مراد مصطفیٰ، جن کو میرے کملی والے نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے لیا تھا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے کملی والے نے مجھے بلایا، آواز دی، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کسی اہم کام کے لیے مجھے بھیجیں گے آج، لیکن آج حضور نے بلایا نا کہ عمر میرے قریب آ۔ حضرت عمر آ گئے، میں حاضر ہوں حضور، حکم فرمائیے کیا کام ہے؟ فرمایا آج میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے اپنے ایک عاشق کی بات سناتا ہوں۔ کبھی اس طرح اور کبھی صحابہ کے مجمع میں، لیکن بات حضرت عمر سے کرتے تھے اکثر، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی جانتے تھے کہ میرے اویس کی ملاقات میرے عمر سے ہی ہونی ہے، اس لیے ہم نے تو آگے جا کے وجوہات بتاتا ہوں۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر اس کے راوی
اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر اس کو روایت کرنے والا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مشکات کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی آیا، حضرت انس کا بھی ذکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب تم سے یمن کا ایک آدمی آ کے ملے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ کیا تو سبحان اللہ ہے۔ حضور کو یہ نام تو خدا نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے میرے آقا سے اگر کوئی سچا عشق کرتا ہو نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، میرا کملی والا اپنے غلام کو بھی جانتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے، کیونکہ حضور مدینے میں ہے، حضور مدینے میں ہے اور وہ یمن میں۔ اب ان کا عشق بھی کامل، آگے یہ بھی ایسے محبوب اور ایسے سرکار ہیں کہ انہوں نے بتا دیا جو ہمارے عشق میں سچا ہو جائے نا، وہ پھر ہماری نظروں سے دور نہیں ہوتا، ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ مٹ جائے نا، آقا میں وہ خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے۔ عشق بھی پکا ہونا چاہیے اور آگے مشق بھی پکا ہونا چاہیے، مزہ پھر آتا ہی نہ لگانے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں بتا کرنے والا اور عمر تم سے ملے گا بھی۔ بھئی اس سے پہلے انسان کو موت بھی تو آ سکتی ہے، ادھر والوں کو آ سکتی ہے، ادھر والوں کو آ سکتی ہے نا۔ میرے نبی حضرت اویس کرنی کی زندگی کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں اور ادھر حضرت عمر کی زندگی کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب مجھے پتا تھا عمر بھی زندہ رہے گا جب تک مل نہیں لیتا، میرا اویس بھی زندہ رہے گا جب تک مل نہیں لیتا۔ ادھر کئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو تو اپنا نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ بکواس کرتے ہیں یہ سارے۔ نبی کو اللہ پاک کی شان عطا فرماتا ہے، نبی کو اپنا بھی پتا ہوتا ہے، نبی کو اپنی ساری امت کا بھی پتا ہوتا ہے، اور صرف دنیا کا کیا حالات نہیں، نبی کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کا علم عطا فرما دیتا ہے کہ قیامت میں میری امتیوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، کس نے جنت کے کس کے درجے میں جانا ہے، جنت میں جا کے کرنا کیا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ تو فرمایا عمر کو کس سے ملے گا، پھر یہ بھی بتا دیا وہ رہتا کہاں ہے، یمن میں رہتا ہے، یمن سے آئے گا اور فرمایا یقال لہ اویس، اس کا نام اویس ہے، اس کا نام اویس ہے، اور فرمایا وہ پتہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میری بارگاہ میں آ نہیں سکتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں حضور غلاموں کی کیفیت بھی جانتے ہیں کہ کون میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں سکتا، اور کون وہ ہے جو آنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ سرکار کو سب پتہ ہے، حالات پتہ ہوتے ہیں غلاموں کے۔ فرمایا اس کا نام اویس ہے اور اس کا عشق بڑا کامل ہے، وہ میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں ہے بوڑھی ماں، جس کی خدمت کی وجہ سے اور اس کی ماں کے سوا اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں، پورا خاندان بتا دیا اس کی ماں کے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، بس وہ ہے اور اس کی ماں ہے۔ تو فرمایا ماں اس کی بیمار ہے، بوڑھی ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس آ نہیں سکتا ہے۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ رک کر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم لوگ تڑپتے ہیں مدینے میں، مدینے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، مدینے جا کے ہمیں کیا ملتا ہے، سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت ملتی ہے، سنہری جالیوں کو کوئی ہمت والا ہو تو چونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، ریاض الجنت کے اندر نماز پڑھنے کی اعزاز مل جاتا ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کے عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع کو زیارت کرنے کا شرف مل جاتا ہے، حضور کی وہ پرنور گلیاں دیکھنے کی سعادت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، یہی کچھ ملتا ہے نا، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس زمانے میں تھے وہ جاتے تو انہیں خالی مدینہ نہ ملتا، مدینے والا مصطفیٰ ملتا۔ وہ خالی حاجی بن کے نہ آتے، مصطفیٰ کے صحابی بن جاتے، صحابیت کا درجہ پاتے۔ لیکن کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے خود اسی وجہ بیان فرما دی، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ لوگوں ماں باپ کا درجہ سمجھ آیا؟ صحابیت کا مقام قربان کر رہے حضرت عائشہ کرتی، کس لیے؟ ماں کی خدمت ہے، اور ماں کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں۔ حالانکہ سامنے گنبد نہیں تھا، گنبد والا مصطفیٰ تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر حضور کی شریعت سے منہ موڑ کے گیا تو پھر کملی والا بھی مجھے قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور اسی کو قبول کرتے ہیں جو چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، ملاقات نبی کی ہو لیکن عشق کملی والے کا سچا ہو، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، کملی والا مدینے میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے غلاموں کو قبول فرما لیتا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں، میری بات آپ غور سے سننا۔ میں ایک بڑی کمی محسوس کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ بعض نوجوان مختلف قسم کی تنظیموں کے ساتھ، مختلف قسم کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، مختلف قسم کی جماعتوں کے ساتھ، تحریکوں کے ساتھ، پیرخانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اگر ماں باپ اتنا ہی کہتے ہیں بیٹا یہ کام ایسے نہیں ایسے کر، تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی بعض بات غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا میرے حضرت ٹھیک ہے آپ غلط ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ اگر یہ کہیں نا اس کے جا کے خدا کو نہ مان، پھر ماں باپ کی نہ مان، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اگر نہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں حضور کو نہ مان، تو پھر ماں باپ کی نہ مان، کیونکہ شریعت کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی نہ، پھر ماں باپ کی نہ مان، کیونکہ نماز اللہ کا فرض ہے، پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کو کہہ رہے ہیں، پھر ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے منع نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا دین کا کام ایسے نہیں تو ایسے کر لے، بیٹا کہ نہیں میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، آپ کو تو دین کا پتہ ہی نہیں آگے۔ تو دوستو یہ یاد رکھیں، یہ بعض نوجوان بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے علماء کو غلط کہنا شروع کرتے ہیں، ماں باپ کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی تبلیغ اللہ قبول نہیں کرتا۔ کئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہمارے لیڈر کا حکم ہے، چاند کی حد ہے، وہ ماں باپ بیچارے رونے ہوتے ہیں نہ جا، کیونکہ سیاست میں آ کے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی دھرنے دو، لو جی سڑکیں جام کرو، جی فلاں کرو، فلاں جگہ اللہ کو نہیں کرنا ہے۔ وہ ماں باپ غریب ہوتے ہیں بیچارے، نہیں اتنا وہ برداشت کر سکتے، بچے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، سختی ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیچاروں کی زندگی باقی جمع پوری، کوئی مذہبی پارٹی کے اندر، کوئی سیاسی پارٹیوں کے اندر، کسی جماعت تنظیم تحریک کے اندر وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دوستو یاد رکھو، میرا پیغام اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں ماں باپ سے زیادہ تمہارا غمخوار رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھنا نوجوانوں، ماں باپ سے بڑا غمخوار اور تمہارا فائدہ سوچنے والا کوئی نہیں۔ کیوں کہ باپ فوت ہو جائے نا، اس کی جائیداد کے وارث آپ بنو گے، کسی اور کی جائیداد کے وارث نہیں بن سکتے۔ وہ محنت کرتا ہے آپ کے لیے، ماں محنت کرتی ہے آپ کے لیے، تو کیا وہ آپ کا نفع نہیں سوچیں گے، غلط سوچیں گے؟ اس لیے نہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، یہ جذبات آ جاتے ہیں، جوان خون ہوتا ہے نا، جذبات آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جذبات اور شے ہیں، عشق اور شے ہوتی ہے۔ جب عشق آ جاتا ہے نا، عشق تو پھر اپنے جلوے کچھ اور ہی دکھا دیتا ہے۔ آپ سمجھیں کہتے سبحان اللہ۔ وہ ایک پنجابی کا شاعر یہاں پہ قلم اٹھاتا ہے، چل 5 منٹ میں آپ کو جگہ ہی دوں تھوڑا سا۔ ایک پنجابی کا شاعر
وہ کہتا ہے اس عشق کے راز نیارے نے، اس عشق کے راز نیارے نے، ایک نین ملا کے لٹ لینا، لوکی دشمن بن کے لٹ دینے، ایک یار بنا کے لٹ لینا۔ قسم خدا کی جب عشق آ جائے، حضور سے عشق کامل ہو، اللہ کی قسم پہ عشق ایسی چیز ہے جو دل میں جگہ بنا لے، پھر یار کی یاد کے سوا دل میں کسی اور کی یاد آنے کی جگہ ہی باقی نہیں چھوڑتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے بھی عشق کیا حضور سے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دین ہم لے جائیں گے، دین لے جائیں گے، خود دین کا پتہ نہیں ہوتا دین ہے کہ انہوں نے دین پڑھنا ہوتا ہے، خود قرآن سے نہیں پڑھنا ہوتا، بعض ہوتا نماز سے ہی پڑھنی ہے، تو دین لے کے آنا، دین لے کے آنا۔ جب ان سے کہنے لگا کہ دین سیکھو تو سیکھو، اتنا ٹائم نہیں ہے، لے کے آنا ہے بس۔ نا یہ کوئی عشق نہیں۔ صحابہ کرام وہ صرف دین لانے کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھاؤ روایات، مولا علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صبح صبح سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے، کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی کھیتی باڑی کرنے چلا گیا، کوئی محنت مزدوری کرنے چلا گیا، کوئی اور نوکری کرنے چلا گیا، لیکن کچھ صحابہ کرام کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہیں حضور سے صرف دین سیکھنا ہے، تمہارے سارے اخراجات ہم برداشت کریں گے، تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، سارا دن حضور کا دین اپنے سینے میں سمیٹنا ہے، تاکہ جب ہم شام کو واپس آئیں گے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے جو تم نے حضور سے سنا ہوگا ہمیں وہ دین بتا دینا۔ آج کملی والے نے کیا لکھوایا تھا، آج کملی والے نے کیا بتایا تھا، تاکہ دنیا کے کام بھی ہوتے رہے، کملی والے کا دین بھی سیکھنے کی سعادت ملتی رہے۔ ہمیں پتا تھا دین اگر نافذ کرنا ہے تو پہلے خود دین سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ خود دین پڑھتے نہیں تھے، خود دین سیکھتے نہیں تھے، خود دین کا پتہ نہیں تھا، بس لڑنا جھگڑنا جنگیں کرنا ہی ان کو آتا تھا۔ نا قسم خدا کی سارا دن محنت کرنی، شام کو آ کے سب سے پہلے ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جانا جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ کوئی صحابی وہاں ایک گروپ کو پڑھا رہا ہے، کوئی وہاں ایک جماعت کو پڑھا رہا ہے۔ آج سارا دن جو حضور سے سنا تھا، جو قرآن لکھوایا تھا، وہ صحابہ سمجھانے میں لگ جاتے تھے، تاکہ پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام خود بھی محمد عربی کا دین سینے سے لگاتے ہیں، جب سینے سے لگا لیتے ہیں تو پوری دنیا پہ نافذ بھی اللہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جذبات اور ہوتے ہیں، جذبات کیا ہوتا ہے؟ جب تک محفل میں گئے ولولہ جوش عروج پر آئے کوئی تو فنا کر دیں گے، جب محفل سے نکلے تو پھر نماز کا بھی ٹائم کوئی نہیں، پھر فیس بک اور بند ہے، پھر ٹی وی اور بند ہے۔ یہ جذبات ہیں، عشق نہیں ہے۔ خدا کی قسم عشق کیا ہے یہ تو کوئی علامہ اقبال سے پوچھے، اور تھکتے نہیں کر بولے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ قسم خدا کی عشق پھر خود ہی بتا دیتا ہے، لیکن عشق یہ نہیں کہ تو اگر 4 نمازیں پڑھنی شروع ہو گیا ماں باپ کا گستاخ بن جا۔ عشق اس چیز کا نام نہیں کہ تیرے ماں باپ اگر تجھے منع کریں کہ فلاں کے پاس نہ جائے یا فلاں کے پاس چلا جائے، وہ بھی اہل سنت ہے، عالم ہے، کوئی بات نہیں، تو کہنا نا تم گستاخ ہو گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو، یہ ہو گئے ہو۔ لاکھوں جہاد کرنے والے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جب موت کا وقت قریب آیا آپ کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا، صحابی رسول تھے، موت کا وقت قریب آیا، جان نہیں نکل رہی، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا، صحابہ کرام دوڑے حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آپ کے علقمہ کی جان نہیں نکل رہی، کلمہ پڑھنا
نصیب نہیں ہو رہا. میرے حضور چل کر آئے, آ کر فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. جب والدہ کو بلایا کہ آپ نے پوچھا بی بی یہ بتا علقمہ تیرا بیٹا کیسا تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک تھا, تہجد گزار تھا, عبادت گزار تھا, جہاد کرنے والا تھا, خیرات کرنے والا تھا, نفل پڑھنے والا تھا, ساری نیکیاں اس کے اندر موجود تھی. میرے نبی نے فرمایا میں اس کی عبادتوں کی بات نہیں کر رہا, بی بی یہ بتا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا. کرنا تھا. جب یہ بات سنی بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا ویسے تو بڑا نیک تھا, بڑا عبادت گزار پارسا تھا, لیکن افسوس میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتا تھا. میں تنگ آ کر اس کا گھر بھی چھوڑ گئی, دوسرے علاقے کے اندر رہنا شروع کر دیا. جب اس نے یہ ساری بات سنائی میرے کمری والے نے فرمایا بی بی اب جب تک تو راضی نہیں ہوگی نہ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوگا نہ اس کی جان نکلے گی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے میرا دل اتنا توڑا ہے, میرا دل نہیں کرتا اس پر راضی ہونے کو, میں نہیں مان سکتی. جب حضور سرور کائنات نے دیکھا کہ ماں کا دل بڑا ہی دکھی کر دیا, اس نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو, اس کی لاش کو جلایا جائے گا, اس کے جسم کو جلایا جائے گا, ایسے اس کی روح نہیں نکلنی. جب میرے آقا نے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دیا ماں طرف اٹھی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلائے نا, کیونکہ کوئی اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کوئی ماں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دیکھنا دوبارہ نہیں کر سکتی. آقا آپ گواہ ہو جائیں میں نے معاف کیا, آپ دعا فرما دیں میرا اللہ بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے. جب حضور سرور کائنات نے یہ بات سنی, اب حضور کمرے سے باہر, وہ بی بی بھی کمرے سے باہر, صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے سامنے اس بی بی نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, اندر جا کر صحابہ کرام نے علقمہ کو کلمہ پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا. علقمہ کے کلمہ پڑھنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی, میرے مصطفیٰ بھی سن رہے تھے. عبادتیں کرتے پھرو, صحابیت کا درجہ بھی انسان کو مل جائے, لیکن اگر ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا, کوئی عبادت نہیں قبول فرمائے گا. لاکھوں جہاد کرتا پھر اگر ماں باپ کو ناراض کر کے جہاد کرے گا اللہ ایک بھی جہاد قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر کوئی ایک بھی جہاد نہ کیا حضرت خواجہ ویسے کرنی کی طرح صرف ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اللہ لاکھوں مجاہدوں سے بڑھ کے ثواب عطا فرما دیتا ہے. سے منہ موڑ بیٹھے. اس لیے دوستو دین کیا ہے, دین کو پہلے سمجھنا چاہیے. اگر ہم دین کو سمجھیں گے نہیں تو نہ ہم کبھی دین لا سکتے ہیں اور نہ کبھی کسی ایک بندے کو بھی ہم مسلمان کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں دین ہے کیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک مولانا صاحب نے بیان کیا کہیں پر کہ کسی بندے کو مسلمان کرو جنت واجب ہو جاتی ہے. اور وہاں پر مجمع تھا, مجمع میں خان صاحب بھی تھے. اگر وہ خان صاحب کو تو ناراض نہ ہو کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے غلام بھی ہیں, لیکن پانچوں کی برابر نہیں ہوتے. انہوں نے سنا کہ یار کسی کو مسلمان کرو تو جنت, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. نکل گئے, سامنے ایک ہندو ملا, ہندو کو پکڑ کے زمین پہ گرایا اور اوپر بیٹھ کے ایسے تلوار نکالی, کافر کا بچہ کلمہ پڑھا, نہیں تو تیری گردن کاٹ دے. پٹھان قوم ہے, یہ تو پہاڑوں کو بھی جگر چین دینے والی قوم ہے, میں کیا چیز نہیں سمجھتا ہوں. اس نے کہا کہ میں خان صاحب پہلے ہی سوچ رہا تھا میں مسلمان ہو جاؤں. آپ بسم اللہ کریں کلمہ پڑھا, کہتے ہو کافر کا بچہ ہم کو نہیں آتا, خود ہی پڑھو. ایسا نہیں کرنا, ہم کتنی کرتا ہوں. پہلے دین سیکھیں. اللہ کا ٹائم دیتا ہے, کتنا ٹائم ہم موبائل پہ لگاتے ہیں, جتنا ٹائم ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے لگا دیتے ہیں, جتنا دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا دیتے ہیں. اتنی دیر دین ہی سیکھ سکتے ہیں. صحابہ دکانداری نہیں کرتے تھے, شام کو دین سیکھتے. کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے, شام کو دین سیکھتے تھے. صحابہ کرام اپنی نوکری نہیں کرتے تھے, شام کو دین سیکھتے تھے. ہم میں سے کون ہے, ہم دین تو سارے کرتے ہیں, لیکن اتنا ہے کہ وہ گھنٹہ نکال دیتے ہیں کلاس ہی لے لے دین کے بھی, کیا قرآن کہتا ہے کیا حدیث کہتی ہے.
دین نافذ نہیں کرو گے، اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کامل طور پر نافذ نہیں کرو گے، جب عشق آ جاتا ہے پھر بندہ چاہے مجمع میں بیٹھا ہو، بندہ چاہے تنہائیوں میں بیٹھا ہو، اس کو یار کے سوا کسی اور کی سوچ آتی نہیں ہے۔ عشق ویسے نہیں مانا کرتے تھے، ایک بات کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ تو بیانہ کر دیتی ہے۔ اس لیے دوستو تو حضرت اویس کا نہیں مقام کیسے پایا کہ کملی والے فرماتے ہیں عمر میرا اویس تیرے پاس آئے گا، اور میرے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا مقام پا لیا، ادھر وہ ماں کی خدمت کرتا تھا، ادھر کملی والا مدینے میں بیٹھ کے اویس کا ذکر کرتا تھا۔ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے جب حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ تیرے پاس آئے گا نا، اس کی نشانی اس کے جسم پر 10 کے نشان تھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا یہ بیماری میرے بدن سے دور کر دیں، بس ایک نشان رہنے دیں، وہ بھی نشانی کے لیے تاکہ میں اسے دیکھوں تو تیری رحمت یاد آ جائے گا۔ میں کیا تھا اور میرے مالک نے میری ساری بیماری دور کر کے اسے دیکھ دیکھ کر میں تیرا شکر ادا کروں۔ ایک نشان اس کے پہلو میں ہے، اور فرمایا عمر جب تم اسے ملنا نا تو اپنی اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروا دیں۔ عمر سے کہہ رہے ہیں عمر تو دعا کر، حضرت عمر صحابی مراد رسول ہے، حضرت عمر کی شان بیان کی کملی والے نے کئی مقامات پر، لیکن فرمایا عمر جب وہ آئے گا نا، وہ ماں کا خدمت گزار، وہ ماں کی خاطر دنیا چھوڑ دینے والا، وہ ماں کی خدمت میں